پاکستان کے اوپر انڈیا نے اٹیک کیا، جس میں باولپور کے اندر غصہ سبحان اللہ اور اس کے ساتھ جو مسجد تھی اس پر اٹیک کیا گیا۔ اس کے علاوہ بالا کوٹ کے اندر بیچ کے پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر جو ہے انڈیا نے حملہ کیا اور ٹارگٹ جو تھے پاکستان کے مدرسے اور ان سے متعلقہ مسجدیں تھیں، جس کے دوران پاکستان کے بہت سے جو سویلین تھے جن کے گھر کے وہاں پر وہ ان کے بچے ان کی عورتیں شہید ہوئی۔ خاص طور پر اگر ہم صرف باولپور کی بات کریں، ایک ہی خاندان کے تقریباً 12 سے 14 افراد شہید ہوئے، ان کی عورتیں ان کے بچے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ بھی اس میں شامل تھے۔ تو یہ اس حملے کا مقصد جو تھا، اور اس کے بعد انڈیا نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ مختلف ڈرون جو ہیں 100 سے زیادہ ڈرون ہیں وہ پاکستان کی طرف فائر کیے، اور اس کا مقصد تھا کہ پاکستان کو کے اندر خوف و ہراس پیدا کرنا کہ آج سے ہم نے پاکستان کو زیر لگی کر لیا، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم سپر پاور ہیں، ہم طاقتور ہیں پاکستان سے، اور کسی بھی وقت پاکستان میں کسی بھی ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کی سالمیت جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی، اور اس کا جواب دینا جو ہے وہ ضروری ہو گیا۔ پاکستانی فورسز نے 2 دن انتظار کیا اور انٹرنیشنل جو میڈیا تھا اس کو باور کرایا کہ ہم نے کسی قسم کی کوئی بھی حملہ نہیں کیا، لیکن انڈیا نے ہمارے سول آبادی پر اٹیک کیا ہے اور اس کے ساتھ ہماری مساجد کو ہٹ کیا ہے، اور مساجد جو ہے وہ کسی بھی مذہب کی جو عبادت گاہیں ہوتی ہیں وہ کسی بھی مذہب کی جو ہے بقا کی علامت ہوتی ہے، ایک ملکی بقا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ وہ ہماری بصری بقا کی طرف بھی ان کا حملہ تھا، جس کے خلاف جو ہے ہمیں بھرپور جواب دینا ہے۔ 2-3 دن انہوں نے خود سے ہی پراپوگنڈا کرنے کی کوشش کی، تو میں سلام پیش کرتا ہوں افواج پاکستان کے نمائندگان کو، جنہوں نے عالمی میڈیا کے سامنے نہ صرف یہ کہا کہ جب ہم انڈیا پر اٹیک کریں گے تو صرف انڈیا نہیں بلکہ پوری دنیا دیکھے گی، اور اس بات کو ثابت بھی کیا کہ پاکستان کے ایئر فورسز نے جن طیاروں پر انڈیا کو تکبر تھا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ دنیا کے جدید ترین ہتھیار موجود ہیں، جدید ترین طیارے موجود ہیں جو رڈار کے اندر نہیں آتے، اور پاکستانی رڈار کو ہم نے جیم کر دیا ہوا ہے، تو پاکستان نے انہی طیاروں پر اٹیک کیا، اور ایک نہیں بلکہ 3 ان کے جو بہترین طیارے جو انہوں نے فرانس سے لیے تھے وہ تباہ کیے، اس کے ساتھ ان کا جو ڈیفینس سسٹم تھا اس کو تباہ کیا، ان کے جو اسلحہ کے ڈپو تھے ان کو تباہ کیا، اور انہوں نے تو ہمارے 3 سے 4 سول آبادی پر اٹیک کیا تھا، اور ہم نے ان کے 6 مقامات پر جو ان کی آرمی کے اڈے تھے جہاں سے انہوں نے جہاز اڑائے تھے یا میزائل جو ہے پاکستان پر گرائے تھے انہی پر اٹیک کیا، اور اس کو پوری دنیا نے تسلیم کیا کہ پاکستان نے نہ صرف انہیں فضائی طور پر بلکہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بھی پاکستان نے انڈیا کو شکست دیا، اور اس میں ہمارے دوست ممالک جو ہے وہ بھی شامل تھے، اور اسی وجہ سے آج ہمارا سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہے۔ وہی ممالک جو 2 دن پہلے تک یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان کی جنگ بندی میں کسی قسم کا کردار ادا نہیں کریں گے کیونکہ یہ ان دونوں ممالک کا ذاتی مسئلہ ہے، تو جب پاکستان نے ان پر اٹیک کیا تو وہی ممالک جو ہیں وہ انڈیا انہی ممالک کے پاس گیا کہ جلد از جلد جنگ بندی کروائی جائے، ادروائز جو ہے پوری دنیا کے اندر ہماری جو عزت ناموس موجود ہے وہ اس کو خطرہ ہے، ہم تو برباد ہو جائیں۔ تو پاکستان نے اس آپریشن کو قرآن پاک کی ایک آیت میں سے ہی اس کا نام جو ہے بنیاد مخصوص رکھا، جس کا معنی ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار، مضبوط دیوار، لوہے کی طرح دیوار۔ تو اسی آیت کی تشریح کے طور پر اسی آیت کی ترجمانی کرتے ہوئے ہماری فورسز نے بھی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح دشمن کا مقابلہ کیا، اور ہماری قوم نے بھی مل کر سوشل میڈیا کے اوپر یا اپنی دعاؤں میں اپنی افواج کو اسی طرح یاد رکھا، اور آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے دشمن کو لاکھوں چنے چبائے ہیں اور ان کو ان کے ملک کے اندر جا کے ٹارگٹ کیا۔ تو آج اسی حوالے سے ہم اس تقریب کو رکھا ہے، اور ہم سلیوٹ پیش کرتے ہیں اپنی افواج پاکستان کو اس دن کے حوالے سے۔ ذرا سارے دوست جو ہے بچے کھڑے ہو جاؤ، ہم افواج پاکستان کو سلیوٹ کرتے ہیں۔ سارے جو ہے دایاں ہاتھ جو ہے آپ کا باتیں کو